یہ بات بہت اہم ہے کہ جو مائیں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہیں نا، ان کو کھانے نہیں دیتی، یا وہ نہیں کھاتے تو پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلا رہی ہیں، یہ بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہیں۔ یہ معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا اس بارے میں کہ یہ ہمیں ایسا بول دیا ہے، تھوڑا سا غور سے سوچیں۔ ذرا میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی رہتی ہیں صبح و شام، یہ ان کا مستقبل تباہ کر رہی ہیں، اور ان کا جو اس وقت حال چل رہا ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے، وہ بھی تباہ ہو رہا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ بچہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے صحیح سے کھا نہیں سکے گا، یا تو اس کو کیونکہ اس نے کھانا سیکھا ہی نہیں ہے، یا تو وہ کھا نہیں سکے گا، اگر کھائے گا بھی تو کبھی کہاں گر رہا ہے، کبھی کہاں گر رہا ہے، کبھی کپڑے گندے ہو رہے ہیں، کبھی کچھ، تو یہ سارا کچھ اس کے ساتھ پیش آتا رہے گا۔ تو ہوگا کیا کہ جی والدین نے اس کو کھانا نہیں سکھایا، تو والدین نے اس کو کھانا ہی کہاں دیا ہے، خود کھلاتی رہی نا اس کو۔ وہ کھیلنے کے لیے باہر جا رہا ہے تو منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے اس کے، جب وہ باہر سے اندر آ رہا ہے گھر میں پھر اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے، جب بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے منہ میں ڈال، صبح سے شام تک یہ ایک چیز چل رہی ہوتی۔ جب سارا معدے خراب ہو جاتے ہیں، بھائی بچے کا تو اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اس کو جو بھی کھلا دو ہضم ہو جاتا ہے، لیکن یہ عادت صحیح نہیں ہے، تو خود وہ نہیں کھا سکے گا، کبھی بھی نہیں کھا سکے گا صحیح طریقے سے، ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا سکے گا۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے لیے کسی اچھے کھانے کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ وہ ہر وقت اس کو یہی ہوتا ہے کہ مما نے کھلا ہی دینا ہے، امی تو کھلا دیں گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر جب وہ کہیں باہر نکلتا ہے، کوئی چیز کھانا چاہ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کھاؤں، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کھاؤں۔ لیکن جب وہ گھر کے اندر ہوگا، خود اپنا کھانا کھائے گا، فریج کھولے گا، فریج کے اندر سے خود دیکھے گا یہ چیز ہے، یہ چیز اچھا، یہ مجھے کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، تو یہ انتخاب کرتے کرتے ایک اس کے اندر پاور آ جائے گی، اس چیز کی طاقت آ جائے گی کہ خود اپنے لیے کھانے کا انتخاب کر سکے کہ مجھے کھانا کیا ہے۔ اب تیسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو شادیاں یا اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں یا کوئی تقریبات ہوتی ہیں، کسی نے انویٹیشن دے دیا، دعوت ہو گئی، کہیں پر چلے گئے، تو وہاں پر ایسے بچے جو ہوتے ہیں یا تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے صحیح سے، اور اگر کھاتے بھی ہیں تو بھوکے رہ جاتے ہیں بیچارے، وہ شرما رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ نہ دیکھ لے، میں وہاں سے یہ نہ اٹھا لوں، میں کیا کروں، میں میرے سے نہیں کھایا جا رہا۔ اب وہ کھا بھی رہا ہے تو کپڑوں پہ گر رہا ہے صحیح سے، اس کچھ سیکھا نہیں ہے نا کھانا، اس لیے اس نے، تو یہ اس کا تیسرا نقصان بڑا ہوا ہے۔ اور چوتھا نقصان جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ بیچارے آگے جو ان کا مستقبل ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی شادیاں ہوں گی، پھر وہ آگے ان کے بچے ہوں گے، بیوی ہے، جو بھی ایک لمبا سلسلہ ہے، تو اس وقت میں وہ اپنے لیے اور بیوی بچوں کے لیے کھانے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ ان کو شاپنگ پر بھیجیں گے نا، ایسے بچوں کو جو ساری زندگی ماں کے ہاتھ سے کھا کے بڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ شاپنگ ڈھنگ سے کر نہیں سکتے، ان کو پتہ نہیں چلتا لینا کیا ہے، حالانکہ لکھا ہوا ہے پرچی کے اوپر فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، وہ پھر بھی نہیں لا سکتا، پھر بھی اس کو صحیح سمجھ نہیں آتی کہ اس فلاں چیز میں کون سی کوالٹی مجھے اٹھانی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چنے ہیں، چنے موٹے بھی ہیں، پتلے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، نئے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اب اس کو اس میں سے پتہ ہی نہیں چلے گا میں کون سے اٹھاؤں کون سے نہ لوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب اپنے بچے کو بڑا کرنا ہے، بڑا کر کے آگے بھیجنا ہے زمانے میں، تو اس کو تو ایسا کچھ سکھاؤ نا، اس کو خود تلاش کرنے دو، اپنے لیے خود انتخاب کرنے دیں کھانا، خود وہ تلاش کرے، سارے کام خود ہی کرتی رہیں گی تو وہ تو بیچارہ اپاہج ہو جائے گا۔ بڑے لوگ بہت سختی سے منع کرتے ہیں، جو پرانے بزرگ ہیں، میرے والد صاحب اس چیز سے بہت سختی سے منع کیا کرتے تھے گھر میں کہ بھائی آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلاؤ، بچے کے سامنے کھانا رکھ دو، وہ خود کھائے گا اس میں سے انتخاب کر کے۔ اگر کھانا نہیں بھی رکھ رہے ہیں تو وہ خود اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کون سا کھانا کھانا ہے۔ ہمارے اسکول میں ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کی تقریباً عمر ہوگی میرے خیال میں تقریباً 15 سال 16 سال کے قریب اس کی عمر ہوگی۔ تو ایک دن میں حیران ہوا بڑا اس کو دیکھ کر کہ وہ کھڑا ہوا تھا اور ٹیچر بیٹھ کر اس کے جوتے کا تسمہ باندھ رہا تھا۔ تو میں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا بچہ کھڑا ہے تو ابھی وہ برا محسوس ہوگا۔ بعد میں نے ٹیچر سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ عجیب سی بات ہے کہ بچے استادوں کے جوتے اٹھاتے ہیں اور آپ وہ نیچے بیٹھ کر رستے کے اندر ہی اس کے تسمے باندھ رہے ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ اصل میں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس بچے کو تسمے نہیں باندھنے آتے، 16-17 سال کا بچہ ہے تو اس کو اپنے جوتے کے تسمے نہیں باندھنے آتے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ شلوار میں لاسٹک کی ڈالتا ہوگا، وہ اس کو تو نالا بھی نہیں باندھنا آئے گا اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی عمر ہو جانے کے باوجود جس بچے کو تسمہ نہیں باندھنا آتا وہ آگے کیا کرے گا۔ اچھا، ایک اور بڑا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا، بچے جب اسکولوں میں پڑھنے جاتے ہیں تو مائیں ان کو کھانا دیتی ہیں، جن کو ہاتھوں سے کھلانے کی عادت ہوتی ہے نا اپنے بچوں کو، یہ ایسے بچے کیا کرتے ہیں اسکولوں میں جا کر یا تو کھانا کھاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ لنچ باکس ایسا کہ ایسے گھر واپس آ جاتا ہے، یا پھر اگر وہ کھاتے ہیں تو صحیح سے کھا نہیں سکتے اور ساتھ والے اس کے دوست وغیرہ بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے وہ لپیٹ جاتے ہیں سارا کچھ، ٹھیک ہے۔
یا پھر یہ کہ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی کھانا پھینک دیتے ہیں اس ڈر سے کہ بھائی اگر میں واپس لے کر گیا تو مما ڈانٹیں گی اور میرے سے خود سے کھایا نہیں جا رہا تو چلو کھانا پھینک دیتے ہیں. اب وہ یہ بھی ایک نقصان ہو گیا. تو یہ سارے نقصانات کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کھلانا, اپنے ہاتھوں سے کھلانا. دیکھیں شروع میں مشکل ہوگی, ایک دن بھوکا رہے گا, 2 دن بھوکا رہے گا, تیسرے دن اس کو پتہ چلے گا کہ یار یہ کام جو ہے نا وہ اب آپے سے باہر ہو رہا ہے, اب مجھے خود کھانا کھانا ہے. تو اس کو خود کھانے دیں, اس کو آگے دنیا میں کامیاب ہونے دیں, جا کر خود اپنے لیے کچھ سلیکشن کرنے دیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا اور اس کو تیرنا سکھایا نہیں تو ڈوبے گا نا, ظاہر سی بات ہے. اب بچے کو آپ آگے بھیجنا چاہ رہی ہیں, شادی کر کے اس کو رخصت کریں گی, وہ جائے گا یا اپنا گھر بنائے گا, اپنا رہے گا, لیکن اس کو رہنے کے ڈھنگ سکھائے نہیں تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا نا اس کو پھر.